وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس سے زیادہ اللہ اور کیا ماں باپ کا حق بتائے گا کہ اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے بچھ جا، ذلیل ہو جا، خوار ہو جا، کہ یہ جنت کا دروازہ ہیں۔ جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ادریس کا ایک تو باقی ہے، میرے تو دونوں ہی بند ہو چکے ہیں۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑھے باپ ماں باپ ملیں پھر ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ چلا جائے۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ، میرے خاوند علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، صحابی، ساری دنیا کے غوث ابدال قطب اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کی تھوک کے برابر نہیں ہو سکتی، اور ان پر یہ حال آیا کہ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، علقمہ موت کی حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ایک سادہ سا عام مسلمان بیچارہ، کمزور درجے کے ایمان والا بھی کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، اور اتنے بڑے صحابی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں۔ ناراض کے راضی؟ کہا جی ناراض۔ فوراً انہیں بلوایا، علقمہ کی ماں، کہو تو میں تیرے پاس آ جاؤں، اور چاہے تو میرے پاس آ جا۔ کہا یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں۔ آ گئی۔ تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، عبادت گزار ہے، پر جب مجھ سے بات کرتا ہے میرا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے، زبان اس کی گندی ہے، زبان غلط استعمال کرتا ہے، میں ماں ہوں، میں نے دودھ پلایا ہے، جب وہ مجھ سے تیزی میں بات کرتا ہے میرا جگر کٹتا ہے۔ آئے ہائے، جب اولاد ماں باپ سے کہتے نا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے، اگر یہ دنیا نہ ہوتی نا امتحان کی جگہ تو وہیں پتھر پڑتے ان پر۔ عجیب بات بتاؤں، اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے، کا نشانی بتا دیں کہ قریب آ چکی ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا جب شرک زیادہ ہو جائے، کفر زیادہ ہو جائے، زنا زیادہ ہو جائے، شراب زیادہ ہو جائے، سود زیادہ ہو جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، جب فیصلہ آباد کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکر کی طرح جھاڑ دیں تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے۔ تو آپ نے کہا تم معاف کر دیں؟ کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف، اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں آ چکا ہے، ناراض ہو کے دوسری جگہ رہ، معاف کر دے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں معاف کرنا، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ ہائے ہائے، ماں بولی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کیوں؟ وہ سکرات میں ہے، تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ ایڈا بھی میرا جگرا کوئی نہیں کہ میں اتھو تائیں میں معاف نہ کرا، میں معاف کیتا۔ ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن تک شریک رہے، پھر واپسی پہ فرمایا سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی. قصائی نہ کوئی عابد نہ زاہد ہے، نہ کوئی عالم نہ صوفی نہ مجاہد نہ غازی، فلاں قصائی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، قصائی میرا ساتھی کدو بن گیا؟ یا اللہ کہاں ہے؟ بازار میں فلاں جگہ. وہاں پہنچ گئے، پوچھتے پوچھتے بھائی فلانا قصائی کیڑا ہونا کہ جی او بیٹھا ہے. عام قصائی گوشت بیچ رہا ہے، حیران دیکھ رہے ہیں. شام ڈھل گئی، گوشت بک گیا، ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، دکان بند کر کے چلا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے نال آ سکنا؟ اسے کہ آ جا. اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں. آ جا. گھر پہنچا، گوشت صاف کیا، بوٹیاں بنائی، ہانڈی چڑھائی اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا. پھر آٹا گوند کے اس کو رکھا، وہ خمیر ہو گیا. پھر ادھر سالن اتارا، روٹی پکائی، سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کر ایک بوڑھی ایسے روئی کے گالی کی طرح پڑی ہوئی خاتون، اس کو کندھا دے کے اٹھایا اور پھر ایک ایک نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈالا، کھلا کھلا کے. جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کیا. جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے. صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی کملی جو ہوئی، ماں جو ہوئی، جدا دی خدمت کراں شروع ہو جاندی اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. میں کتھے تے موسیٰ کتھے، میں کتھے تے موسیٰ کتھے. یہ ماں ہے، ماں. جس کی مر جائے وہ فقیر ہو جاتا ہے، جس کا باپ بھی مر جاؤ تو بالکل ہی ویلا ہی ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو طور پہ آیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو، دعا دینے والی چلی گئی، سنبھل کے آیا کرو. آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی نعمان بن حارثہ. نعمان بن حارثہ بڑے صحابہ ہیں، پہلے 6 صحابی مدینہ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی نبوت کے 11ویں سال، ان میں سے ایک ہے نعمان. تو وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ یہاں لاؤڈ سپیکر سے آواز جا رہی، لاؤڈ سپیکر بند کرو آواز آگے نہیں جائے گی. نعمان کے پاس کون سا مائک اور سسٹم ہے جس سے مدینے کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی ماں کا فرما بردار ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت اس کی تلاوت سے گونجتی ہے. کیسے فرما بردار تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلاتے تھے. کتنے گھروں میں یہ لڑائی ہے، پتر آپ کچھ نہیں کرتا، بیوی نے تو کر، تو میری ماں دی کر. اور پاگل تو بھی تو کچھ کر، تو اس کے پیٹ سے نکلا ہے، تو اس کے کپڑے دھو. ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کا بستر خود بچھاتے تھے، ماں کے لیے سالن پکاتے، روٹی پکاتے، سامنے بیٹھ کے نوالے بنا بنا کے کھلاتے، سر میں تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے. اتنے کام ماں کے کیا کرتے تھے. اور ماں نے کوئی کام کہا اور سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ نہیں کہتے تھے اماں موڑا کھین میں نے پتہ نہیں لگا. بیوی کو اشارہ کر کے باہر بلاتے، پھر کہتے اماں نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہائے ہائے بھائیو، مر تو سب نہیں جانا ہے، پر جب مائیں مر جاتی ہیں شیرازے بکھر جاتے ہیں. ایک ماں 10 بچوں کو سنبھالتی ہے، 10 بچے ایک ماں نہیں سنبھالتے. اور ماں باپ کافر بھی ہوں گے تو اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ آسمانوں پر اٹھائے گا. ہاں ماں باپ ایسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی گستاخی نہ کرنا، اطاعت بھی نہ کرنا، گستاخی بھی نہ کرنا. تو بھائیو موت تو سب کے لیے ہے، سارے ہی مر جائیں گے. ماؤں کا مرنا بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن مسلمان کو یہ تسلی ہے کہ ایک دن اللہ جمع کر دے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. دنیا میں اطاعت سے زندگی گزار لو، اللہ آخرت میں جنت کا دروازہ کھولے گا. اگر جا چلا جا، ماں باپ کو بھی لے جا، بھی بچوں کو بھی لے جا، اپنے آپ کو بھی لے جا. اب جاؤ، ہمیشہ اکٹھے رہو، آج کے بعد کوئی جدائی نہیں ہے. 61 سال کی عمر میں ہمارے نبی کو اللہ نے بیٹا دیا، ابراہیم ہے. بڑھاپے کی اولاد تو آدمی کا کلیجہ پکڑ لیتی ہے. 61 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، نام ابراہیم رکھا. مدینے کے ایک پرفضا مقام میں جگہ میں ٹھہرایا، دودھ پلانے والی کا انتظام کیا. جس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ بیٹے کی مبارک ہو، آپ نے اس کو ایک اونٹنی یا ایک غلام اس کو اپنے تحفے کے طور پہ پیش فرمایا. اور آپ 62.5 سال کے ہو گئے، 18 مہینے کا بچہ ہو گیا. 18 مہینے کا بچہ دوڑنے لگا، بھاگنے لگا، ابتا کہنے لگا. ایک دم خبر ہے یا رسول اللہ ابراہیم سکرات میں، کوئی بیمار نہیں ہوئے. ایک دم اے ہے. آج کسی نے دیکھنا ہو کہ باپ کیسا ہوتا ہے تو دیکھو، آج نبی کے قدم ہوا کی طرح اٹھ رہے تھے، لوگ پیچھے دوڑ رہے تھے، رب ہوا کی طرح چل رہے تھے. نبوت نے باپ بن کے دکھایا، پوری زندگی دکھائی ہے، پوری زندگی. آپ کے قدم ہوا میں اٹھ رہے تھے، وہ دل دھک دھک. جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے تو جیسے شمع کو بجھنے کے لیے آخری جھونکے کی چاہت تھی. بچے کی آنکھیں دروازے کی طرف، آپ نے گود میں لیا. باپ بیٹے کی نظریں چار ہوئیں، ابراہیم کی آنکھیں بند ہوئیں، میرے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی. اور کہا ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں بھی تیرے پاس پہنچنے والا ہوں تو آج میں بڑا غم دکھاتا. پر آنکھ اشک بار ہے، دل غمگین ہے، زبان شکر گزار ہے. اتنا صدمہ تھا قبر میں نہیں اتر سکا. دوسروں سے کہا ابراہیم کو قبر میں اتارو. وہ قبر میں اتارا تو پھر آپ سرانے بیٹھے تھے. پھر جب لحد میں رکھا گیا تو پھر آپ نے کہا ابراہیم بڑا غم دے کے جا رہے ہو، آنکھ اشک بار ہے، دل غمگین ہے، زبان شکر گزار ہے. یقین ہے کہ ہم بھی تیرے ہی پاس پہنچنے والے ہیں. چند مہینوں کے بعد خود بھی چلے گئے. تو بھائیو، موت عبرت ہے، موت عبرت ہے. بد نصیب ہے جو موت سے بھی عبرت نہ حاصل کرے. او بھائیو، اپنے اللہ کو راضی کرنا منزل بناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنا منزل بناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنا مجبوری بناؤ. جیسے یہ بڑے کاروباری کہتے ہیں نا، سود پہ کام نہ کریں تو پھر کام کیسے چلے. اور میں یوں کہتا ہوں، یہ کہو اگر اللہ راضی نہ ہو تو کام کیسے چلے. اگر میرا اللہ راضی نہ ہوا تو کام کیسے چلے گا. مجبوری بنا لو اپنی، یا اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے. تو بھائیو آؤ توبہ کریں. سارے بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سارے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو بھائی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز شروع کرے، جو گالیاں دیتا ہے وہ گالیاں چھوڑ دے. میرے نبی کی آخری وصیت تھی، نوکر غلام محتاطوں کو گالیاں نہ دینا، برا سلوک نہ کرنا. بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے. گالیوں سے بچو، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو. جو سود میں پھنس گئے ہیں توبہ تو کریں، ارادہ تو کرو کہ میں نے سود چھوڑنا ہے. اتنی کیوں دلیری ہے، یہ ذہن کیوں بنا لیا ہے کہ اس کے بغیر ہوتا نہیں. تو پھر موت سے بچ کے دکھاؤ. اگر مرنا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں چھوڑ دو. میں ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، خیر خائی میں کہہ رہا ہوں. میرے رب کی قسم، جس اولاد کی خاطر یہ بڑے بڑے نظام سوچ رہے ہیں، یہ تو موت کے بعد قبر پہ ہی نہیں آتے. مجھے اپنا سرمایہ ساتھ لے کے جانا ہے. جھوٹ سے بچو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو. اذان پر سارے نظام بند کر کے مسجد کی دوڑ لگاؤ. ناپ تول کی کمی سے بچو، وعدے کے پھر جانے سے بچو. سارا بازار برباد ہو گیا ہے، پیسے لے کے بیٹھ رہے ہیں. نہ کرو. میرے نبی مسجد میں بیٹھے تھے،
جدھر جنازے پڑے جاتے تھے وہاں بیٹھے تھے، یعنی مسجد کے مغرب کی طرف۔ تو آپ نے ایسے آسمان کو دیکھا، پھر ماتھے پہ ہاتھ مارا، اوف، آپ نے کہا اوف اوف، ما انزل من التشدید، کتنا سخت حکم آیا ہے، کتنا سخت حکم آیا ہے۔ تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن عبداللہ بن جحش فرماتے ہیں ہم سب ہیبت کی وجہ سے چپ رہے، نہیں بولے کہ کیا حکم آ گیا۔ ایک دن گزر گیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے، کیا سخت حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، اور لوگوں کا پیسہ دبا کے مر گیا تو اس کی نہ شہادت قبول